ایک شادی کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا جائے اور لاکھوں روپیہ جو ہے وہ خرچ کر دیا جائے، لیکن عورت کو جب اس کا حق دینے کی باری آئے تو ہم کہیں جی اس کو صرف 32 روپے دے دیا جائے، کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں کم تر سمجھنا، بیٹی کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھنا، وراثت کے اندر بیٹیوں کو، وراثت کے اندر بہنوں کو حق نہ دینا، یہ مرد حضرات کی جانب سے بہت بڑی زیادتی ہے جو کی جاتی ہے معاشرے کے اندر۔ اس اختیار کا ناجائز استعمال کرے، یعنی ہر وقت عورت کو طلاق کی دھمکی دینا، ہر وقت عورت کو جو ہے وہ اس کی وجہ سے ڈراتے رہنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اپنی انا کی وجہ سے اپنے بچوں کی شادی میں ان کی رضامندی کا خیال نہ رکھنا، اپنی بیوی کی طرف سے جو ہے وہ کوئی مال لیا جائے، اس کے مال کے اوپر نظر رکھنا، اس سے کچھ ہتھیانے کی کوشش کرنا اور طریقے سے مطالبے کرنا۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی حینما رأت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے مرد حضرات کی جانب سے کی جانے والی زیادتیاں یا غلطیاں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو حق مہر کے اندر زیادتی کرنا۔ حق مہر کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حق مہر ہے کیا۔ جی ہاں، نکاح کے موقع کے اوپر مرد جو ہے وہ عورت کو حق مہر ادا کرتا ہے، جو کہ نکاح کا حصہ ہے، نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط ہے۔ حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ شریعت نے اس کے لیے کیا پیمانہ مقرر کیا ہے؟ ہمارے ہاں ایک بات یہ مشہور ہے کہ جی حق مہر جو ہے وہ شرعی مقرر کر لیا جائے۔ بھئی شرعی حق مہر کیا ہے؟ بھئی شرعی حق مہر یہ ہے کہ 32 روپے اور چند پیسے، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شادی کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا جائے اور لاکھوں روپیہ جو ہے وہ خرچ کر دیا جائے، لیکن عورت کو جب اس کا حق دینے کی باری آئے تو ہم کہیں جی اس کو صرف 32 روپے دے دیا جائے، کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ اور پھر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ شریعت نے کہیں بھی حق مہر کی یہ مقدار مقرر نہیں کی ہے۔ حق مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم سے کم بھی رکھا ہے، یعنی قرآن مجید کی چند صورتیں اپنی بیوی کو سکھا دینے کو بھی حق مہر قرار دے دیا گیا ہے۔ لوہے کی ایک انگوٹھی بھی حق مہر کے طور پہ جو ہے مقرر کی جا سکتی ہے، اور ایک خزانہ قرآن کہتا ہے کہ تم نے ان کو ایک قنطار، ایک خزانہ بھی دیا ہو تو تم ان سے واپس نہیں لے سکتے، یعنی کہ ایک خزانہ بھی عورت کو حق مہر کے طور پہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ حق مہر جو ہے یہ لڑکے اور اس کے خاندانی مالی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مقرر کیا جانا چاہیے۔ یہ ہے اصل میں شریعت کا پیمانہ۔ یہاں پر جو بات میں نے بطور خاص ذکر کی ہے وہ یہ کہ صرف لڑکا نہیں، کہ صرف لڑکے کی آمدن نہیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کی ذاتی آمدن جو ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن اس کا خاندان، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا جو ایک سٹیٹس ہے مالی طور پر وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت سے لڑکے جو کچھ نہیں کرتے لیکن ان کی شادیاں ایک رچ فیملی کے اندر صرف اس لیے ہو جاتی ہیں کہ ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، خاندان مضبوط ہوتا ہے۔ تو خاندان کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ لڑکا تو کچھ کماتا نہیں ہے، لڑکے کا تو کچھ نہیں ہے، لہذا جو ہے وہ اس کا حق مہر جو ہے تھوڑا سا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا خاندان دیکھیں، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو لڑکا اور اس کے خاندان کی مالی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حق مہر جو ہے وہ مقرر کرنا چاہیے۔ تو اس حق مہر کی تقرری میں مرد حضرات کی جانب سے یہ زیادتی کی جاتی ہے کہ وہ عورت کو اس کا وہ حق نہیں دیتے جو کہ دینا چاہیے۔ دوسری زیادتی جو مردوں کی طرف سے کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں کم تر سمجھنا، بیٹی کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ رب العزت نے بیٹیاں عطا کیں اور اس نے خلوص نیت کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت اور پرورش کا اہتمام کیا، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، شادی کر دی،
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत अता फरमाएगा। यानी बेटी का मिलना ये गोया के इंसान के लिए जन्नत का रास्ता उसको मिल गया है, जन्नत का रास्ता आसान हो गया उसके लिए कि वो अपनी बेटी की सही परवरिश करके जन्नत पा सकता है। तो बेटी की पैदाइश के ऊपर अफसुर्दा होना, गमगीन होना और ये समझना कि ये एक बोझ है, ये मर्द हजरात की जानिब से एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। और ये ज़्यादती यहीं तक महदूद नहीं रहती बल्कि इसका अगला स्टेप भी होता है, और वो अगला स्टेप ये है कि बेटी की पैदाइश के ऊपर उसकी माँ को ज़िम्मेदार समझना, यानी उसकी माँ को कसूरवार समझना, और फिर इस पैदाइश पर बेटी के साथ तो जो करना है उसकी माँ के साथ भी बुरा सलूक करना, उसको ताने देना, उसको धमकियाँ देना और तरह तरह की अज़ियतें जो हैं वो उसको देना, ये वो ज़्यादती है जो हमारे मुआशरे के अंदर मर्दों की तरफ से औरतों के ऊपर की जाती है। और शरीयत, हमारा दीन इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है। आगे चलिए, मर्द हजरात की जानिब से ये ज़्यादती भी की जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वरासत का एक कानून बना दिया, उसमें हर रिश्ते के हक़ जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर कर दिए। मर्द का हक़ भाई होने की हैसियत से, बाप होने की हैसियत से, बेटा होने की हैसियत से, औरत का हक़ बीवी, माँ, बेटी, बहन होने की हैसियत से मुकर्रर कर दिया गया। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका हक़ मुकर्रर कर दिया तो तुम कौन होते हो उसका हक़ उसको ना देने वाले? जी हाँ, वरासत के अंदर बेटियों को, वरासत के अंदर बहनों को हक़ ना देना, ये मर्द हजरात की जानिब से बहुत बड़ी ज़्यादती है जो की जाती है मुआशरे के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था एक हदीस में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की अलामात में से एक अलामत ये भी है कि लोग वरासत तकसीम करना छोड़ देंगे। सो आज आप अपने मुआशरे का तज्ज़िया करके देख सकते हैं कि कितने लोग हैं जो वरासत को सही तरीके से उस कानून के मुताबिक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया तकसीम करते हैं। बल्कि अफसोस तो ये है कि हम एक पलड़े में वरासत रख देते हैं और दूसरे पलड़े में अपना ताल्लुक़ रख देते हैं। यानी अगर हमसे ताल्लुक़ रखना है तो तुम्हें अपना हक़ वरासत जो है वो छोड़ना पड़ेगा, और अगर तुमने हक़ वरासत लेना है तो तुम्हें हमारे साथ ताल्लुक़ जो है वो बहाल मिलेगा। और कुर्बान जाएं, मैं यहाँ पर सलाम पेश करूँगा उन बहनों को, उन बेटियों को जो मालो दौलत को छोड़ देती हैं और अपने भाइयों के रिश्ते को या अपने बाप के रिश्ते को कबूल कर लेती हैं, और वो कहती हैं कि हम माल छोड़ते हैं, हम वरासत छोड़ देती हैं, लेकिन हमें आपकी कता ताल्लुकी जो है वो बर्दाश्त नहीं है। तो बहरहाल वरासत की तकसीम सही ना करना ये मर्दों की जानिब से ज़्यादती है। आगे चलिए, यहीं पर बस नहीं है बल्कि बसा औक़ात मर्द हजरात की जानिब से ये बात भी देखने में आई है कि अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलाक़ का एक रास्ता रखा है कि बहुत ज़्यादा इंसान फंस जाए कि ज़िंदगी गुजारना जो है वो मुश्किल हो जाए, हर वक़्त की नाचाकी जो है, तो उससे फिर निकलने के लिए एक रास्ता जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलाक़ का रखा है। और मर्द को अपने ऊपर बनिस्बत औरत के कंट्रोल ज़्यादा होता है, ज़बत ज़्यादा होता है, बर्दाश्त ज़्यादा होती है। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हक़ जो है, इसका इख्तियार जो है वो मर्द को रखा है। अब मर्द को क़तअन ये इजाज़त शरीयत नहीं देती कि वो अपने इस इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करे, यानी हर वक़्त औरत को तलाक़ की धमकी देना, हर वक़्त औरत को जो है वो इसकी वजह से डराते रहना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, मैं तुम्हें तलाक़ दे दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। और बसा औक़ात तो ऐसे अजीब अजीब सवालात जो हैं वो लोग हमसे पूछते हैं। ज़ाहिर है कि ये सारी बातें हमें मुआशरे से ही पता चलती हैं। लोग जब हम अपने मसाइल जो है वो हमारे पास लेके आते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि मुआशरे में क्या हो रहा है। तो ऐसे ऐसे अजीब बातें कि अगर जो है वो तुमने रोटी पकाई अब तो तुम्हें तलाक, अगर तुम बाज़ार गई तो तुम्हें तलाक, अगर तुम ये किया तो वो तलाक, अगर तुम्हें वो किया तो ये तलाक। यानी मजाक बना लिया ना, इसको एक खेल बना लिया। हालांकि ये खेल नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है, बहुत सेंसिटिव मामला है। ये निकाह की गिरा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द के हाथ में रखी है, इसको मजाक न बनाएं। तो ये अमल जो है ये भी मर्दों की जानिब से देखने में आता है कि वो इस
طرح کی زیادتیوں کا جو ہے وہ شکار ہیں، یعنی عورت کے اوپر یہ زیادتیاں جو ہیں وہ مرد کی جانب سے کی جاتی ہیں۔ آگے ہم بات کریں تو مرد حضرات کی جانب سے اپنی انا، اپنی ضد اور اپنے تکبر کے اندر ایک بہت بڑی زیادتی جو وہ اپنی اولاد کے اوپر کرتے ہیں، اور شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی، اور وہ کیا کہ اپنی انا کی وجہ سے اپنے بچوں کی شادی میں ان کی رضامندی کا خیال نہ رکھنا۔ جی ہاں، دیکھیے شریعت نے نکاح کرنے میں دونوں کی رضامندی کو لازم و ملزوم ٹھہرایا ہے، بہت اعتدال کے ساتھ اس کو لے کر شریعت چلتی ہے۔ ایک طرف کہا گیا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو دوسری طرف ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ نے میرا نکاح میری مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے فلاں جگہ پر کر دیا ہے، تو لیکن میں اس میں رضامند نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں، اگر تم چاہتی ہو اس کے ساتھ رہنا تو رہو، اگر نہیں چاہتی تو ہم تمہارا نکاح ختم کیے دیتے ہیں۔ یعنی کہ شریعت نے یہاں تک جو ہے وہ اختیار دیا ہے۔ تو اپنی ضد کو کہ میں نے فلاں جگہ پر ہی کرنا ہے، چاہے وہ ریزیمبلنس ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ آپس میں ان کی برابری کا جوڑ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، چاہے وہ دونوں ایک دوسرے کو خوش پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، خوش ہیں یا نہیں خوش، لیکن چونکہ میں نے زبان دے دی، میں نے کہہ دیا، ہماری خاندانی روایت ہے، برادری ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتوں کی وجہ سے اپنے فیصلے کو اپنے بچوں کے اوپر مسلط کرنا شریعت جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن یہ زیادتی جو ہے یہ بھی مرد حضرات کی جانب سے آپ کو معاشرے میں دیکھنے کو نظر آتی ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک عجیب سی لالچ جو ہے وہ مردوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہر وقت جو ہے اس لالچ میں رہنا کہ اپنی بیوی کی طرف سے جو ہے وہ کوئی مال لیا جائے، اس کے مال کے اوپر نظر رکھنا، اس سے کچھ ہتھیانے کی کوشش کرنا اور طریقے سے مطالبے کرنا، یہ ایک ایسی برائی ہے جو مردوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ شح کے ضمن میں آتی ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور قرآن کہتا ہے کہ جو شح سے بچا لیا گیا گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی بری بیماری ہے، شح کی بیماری، کہ تم سے پہلے اس بیماری کی وجہ سے قوموں کی قومیں ہلاک ہو گئیں۔ اور یہ شح کیا ہے؟ یہ بخل سے، حرص سے، طمع سے، لالچ سے، یہ اوپر والی سب سے ٹاپ کی سٹیج ہے۔ اور یہ ٹاپ کی سٹیج کیا ہے کہ بخل، حرص، طمع، لالچ تو یہ ہوتا ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ میں پیسہ زیادہ سے زیادہ جمع کروں اور اس کو اپنے پاس روک کے رکھوں، اس کو گنتا رہوں، شمار کرتا رہوں اور دیکھ کر بس خوش ہوتا رہوں۔ لیکن شح یہ ہے کہ اپنا کمایا ہوا پیسہ اور یا ارد گرد سے اکٹھا کیا ہوا پیسہ تو انسان اپنے پاس جمع رکھے ہی، لیکن دوسروں کے پیسے کے اوپر ہم نظر رکھنا کہ دوسرے کا مال بھی کسی طرح میرے پاس آ جائے، بھائی کے مال کے اوپر نظر رکھنا کہ اس کا مال بھی میرے پاس آ جائے، بیوی کے مال کے اوپر نظر رکھنا کہ اس کا مال بھی کسی طرح میرے پاس آ جائے، اس کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا۔ دیکھیے کتنا پاکیزہ معاشرہ تھا وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشکیل دیا۔ ان لوگوں کے دل کتنے پاکیزہ تھے، وہ کسی کے مال کے اوپر نظر نہیں رکھتے تھے، حتیٰ کہ شوہر اپنی بیوی کے مال کے اوپر نظر نہیں رکھتا تھا۔ کیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہو۔ آپ تصور بھی کر سکتے ہیں اپنے اس معاشرے کے اندر کہ ہمارے اس معاشرے میں ایسا ممکن ہے۔ ایسا کیوں ہوا اس معاشرے میں؟ کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ بیوی کا مال بیوی کا ہے، وہ خامند کا نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی، اپنی خوشی سے کچھ دے تو دے، خامند کو
कोई हक हासिल नहीं है कि वो जबरन जो है वो अपनी बीवी से उसके माल के ऊपर जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश करें या उसका माल उससे हथियाने की कोशिश करें। और चूंकि बीवी के ज़िम्मे खामंद की कफ़ालत नहीं है, लिहाजा वो इसको सदका दे सकती है, लेकिन खामंद के ज़िम्मा चूंकि बीवी की कफ़ालत है, इसलिए खामंद जो है वो अपनी बीवी को जो है वो सदका नहीं दे सकता। तो ये वो खूबसूरत पैमाने हैं जो शरीयत ने मुकर्रर किए हैं, जो ख़वातीन को शरीयत ने हकूक़ दिए हैं, लेकिन बहरहाल मर्द हज़रात को भी शरीयत ने एक लिमिट तक रखा है। आगे हम बात करें तो ख़वातीन के मामले में मर्द हज़रात इस बात का भी शिकार हैं कि शादी करने के बाद अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरतों के साथ छुपी दोस्ती करना, और ये चीज़ बीवी को बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब करती है कि आप उसके होते हुए दूसरी ख़वातीन के अंदर जो है वो दिलचस्पी रखें, और इस गैजेट्स के ज़माने के अंदर हर वक्त मोबाइल के ऊपर औरतों से चैट करना, औरतों से बातें करना, छुपी दोस्ती करना, ये ऐसे गुनाह हैं जो इंसान की नेकियों को भी ज़ाया कर देते हैं। तो मुख्तसर से इस वक्त में हमने चंद एक वो बुराइयां पॉइंट आउट की हैं जो हमारे मुआशरे में मर्दों के अंदर देखने में मिलती हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फ़रमाए। और इसी के साथ बिलाल अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।